رشتہ دار ہے، سید ہے، کہتے جمعے والے دن آپ نے عمار بن یاسر کے قاتلوں پہ لعنت کرنی ہے، مجھے ویڈیو کلپ بھیجنا ہے۔ لے بھائی تیری تسلی، عمار بن یاسر کے شہید کرنے والوں پہ لعنت ہے، سب بولو لعنت ہے۔ ہم نے کوئی پرچون کی دکان سے دین نہیں لیا، ہمارے دین بھی آل رسول نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے کبھی گھوڑے کے تاجدار سے پڑھا ہے، کبھی غوث اعظم کی کتابوں سے پڑھا ہے، ہاں میں آل رسول سے ملا ہے۔ سنو حضرت عمار بن یاسر کا تو جھگڑا ہی نہیں، اس لفظ کو ہی سمجھ لو تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا، مسلم شریف کے حدیث، میرے آقا نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے فیر باغیہ، کیا فیر باغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اچھا جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ جب سرکار نے کہہ دیا کہ باغی، اچھا ایک بات بتاؤ، سرکار کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر حضرت علی کا دور آیا، پھر حضرت علی کے دور میں جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے لشکر میں تھے اور حضرت علی کے لشکر میں شہید ہوئے، اتنا بعد میں ایک واقعہ ہونا تھا، میرے آقا پہلے سے بتا رہے ہیں، سبحان اللہ، توجہ اس لفظ پہ توجہ کرنا، یار جس آقا کو اتنا سارا پتا ہے کہ عمار تجھے قتل کرنے، تم شہید ہوگے، قتل کیا جائے گا تمہیں، اور قتل کرنے والے یہ لوگ ہوں گے، تو سرکار نام بتا دیتے نا، نام بھی بتا دیتے کہ تجھے فلانا تجھے قتل کرے گا۔ اب یہاں سمجھنے والے سمجھ گئے کہ وہ کیا ہی باغی گروہ، جس گروہ کا نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق تھا، نہ علی سے کوئی تعلق تھا، وہ ایک تھرڈ گروہ تھا۔ جس طرح ہمارے جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، ہم چھوٹے ملک جتنی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں، نہ ہمارا قصور ہوتا نہ اگلے ملک کا، بیچ میں ایک تیسری پارٹی ہوتی ہے جو دونوں طرف لڑا رہی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب سمجھو، اب وہ کیا کہتے ہیں، اب جو نہ سمجھ تھے اور آپ کی مت مارنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سرکار نے کہا تھا کہ باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، اور جس گروہ نے قتل کیا عمار بن یاسر حضرت علی کے گروہ میں تھے، اور جس گروہ نے قتل کیا وہ گروہ امیر معاویہ کے لشکر میں تھا، تو سرکار نے چونکہ فرما دیا تھا تجھے باغی گروہ کرے گا، تو نعوذ باللہ اس حدیث کے تحت معاذ اللہ امیر معاویہ باغی گروہ ہو گئے، اور نعوذ باللہ وہ دین سے فارغ ہو گئے۔ کہاں سے کہاں ملا، کہاں سے کہاں ملا؟ اصل بات کیا تھی، جس گروہ نے، جن بدبختوں نے، جن باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، توجہ، وہ بلوائی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اس کے بعد وہ نکلے اور چھپ گئے، کچھ کوفے میں آ گئے چھپ کے، کچھ شام چلے گئے، تھا وہ ایک گروہ، کچھ گروہ امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گیا دمشق جا کر، چونکہ وہاں کوئی نومینیٹ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے، نومینیشن ہی نہیں تھی، کوئی آئی وٹنس ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ جا کے حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ توجہ، اب جو امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہوا باغی گروہ، اس لشکر کا امیر معاویہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہی لشکر کے لوگ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہیں۔ اگر ان لشکریوں کی وجہ سے اگر گند تم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ڈالو گے تو پھر وہ لشکر تو علی کے لشکر میں بھی شامل ہے، اب کیا کہو گے؟ اب کیا کہو گے؟ اور ہوا جنگ صفین بھی ان بدبختوں نے کرا، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، حضرت علی کی فہم و فراست پر درود، سبحان اللہ، آپ نے حضرت میرے معاویہ کو پیغام بھیجا، کیونکہ پہلے جو پیغام حضرت علی بھیجتے تھے نا، وہ درمیان میں یہ گروہ چینج کر دیتا تھا، یہ ایم سیٹوں پہ چلے گئے، یہ اختر الڈرامہ آپ نے دیکھا ہے نا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں واضح کر کے بتا دی ہیں، ادھر سے کیا آ رہا ہے، درمیان سے فرمان چینج ہو رہا ہے، درمیان سے آگے کیا پہنچ رہا ہے، ادھر سے تھے میرے معاویہ جو بھیجتے تھے وہ درمیان میں چینج ہو جاتا تھا، ادھر چلا جاتا تھا۔ اب جب ہم نے حضرت علی جج کرے گا کہ معاملہ کیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے، حضرت علی نے فرمایا کہ بجائے اس کے ادھر سے بھی مسلمان شہید ہوں، ادھر سے بھی مسلمان شہید ہوں، حضرت علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے، فرمایا مسلمان شہید ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا ہم دونوں بیٹھ کے مسئلے کا حل بات، طے ہو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی، اندھیرا پڑ گیا تھا، طے ہو گیا کہ اگلے دن صبح بیٹھ کے مفاہمت ہوگی اور بات چیت ہوگی، اگر بات چیت نہ ہو سکی تو پھر اگلا معاملہ ہوگا۔ رات کو کیا ہوا، اب وہ جو فعل باغیہ تھا، توجہ، جو ڈاکو گروپ تھا، جو دہشت گرد گروپ تھا اس وقت کا، بلوائی خارجی قاتل عثمان تھے، دونوں طرف تھے، انہوں نے رات کا اندھیرا ہوا نا، ان دونوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا۔ اب کیا ہوا، حضرت علی کے لشکر نے سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
انہوں نے وعدہ خلافی کر دی، ہم پہ حملہ کر دیا، حالانکہ رات کو نہیں ہونا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے سمجھا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کر دی، اب راتوں رات کے اندھیرے میں یہ سارا کام شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ اس جنگ صفین کے پیچھے بھی یہ ڈرامہ بازی تھی، یہ فیر باغیہ تھا جس کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، اور ہم نے آج سارے بڑے مجمع میں ان پہ لعنت کر دی، ان فیر باغیہ والوں پر، کیونکہ عمار بن یاسر کے جو ہے شہید کرنے والے بھی وہی بدبخت ہیں، حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے بھی وہی وقت ہیں، اور آگے چل کر یہی لوگ خارجی بنے، اور پھر انہی بدبختوں نے کوفے میں اکٹھے ہو کر امام حسین کو بھی شہید کرایا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت ہو یا خارجی گروہ ہو یا جنگ صفین ہو یا حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہو، سب کے پیچھے ایک ہی گروہ ہے جس کا نہ امیر معاویہ سے کوئی تعلق ہے، نہ مولا مشکل کشا شیر خدا سے کوئی تعلق ہے۔ وہ باغی گروہ تھے، دین سے نکلے ہوئے تھے، خارج کے لوگ تھے، جن کی وجہ سے وہ، جن پہ آج ہم نے لعنت کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، چند ٹوٹی پھوٹی تاریخی مسخ شدہ مکروہ قسم کے تاریخی حوالے اٹھا کر صحابہ پہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ میں نے ساری باتوں کو بتا دیا، عائشہ کا بھی بتا دیا، تیر اندازوں کا بتا دیا، گنبد خضرا میں تدفین کا بتا دیا، میں نے حضرت عمار بن یاسر کا بھی بتا دیا آپ لوگوں کو کیا معاملات ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی صحابی کا ان سارے معاملات میں کوئی ہاتھ نہیں، اور یہ معاملات سرے سے ہوئے ہی نہیں ہیں، سرے سے ہوئے ہی نہیں ہیں، سرے سے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو کھال میں نپٹا کے نہیں زندہ جلایا، کچھ بھی نہیں ہوا ایسا، کوئی معاملہ بھی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ساری باتیں ثابت شدہ ہیں۔ اللہ پاک، ہاں، اور جن بدبختوں نے یہ سارے معاملات کیے، جس فیر باغیہ نے یہ سارے معاملہ کیا، اس فیر باغیہ پہ ہم نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو نیست و نابود تو ہو گئے، وہ پہلے طریق کا حصہ بن گئے، لیکن ابھی بھی اگر ان کی کوئی باقیات باقی ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے، ابوبکر صدیق کے اور امام حسین کے گروہ میں اللہ میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ کا نام علماء کے پاس بیٹھا کرو، دیکھا کم کرا کرو موبائل، بیٹھا زیادہ کرو۔ موبائل دیکھو گے، بیٹھو گے نہیں تو کہاں سے تمہیں دین سکھائیں گے، کہاں تمہیں ہم سارے معاملات کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت عطا فرمائے۔